یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہیں نا، اس میں رازداری اور خاموشی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جو چیزیں پیش آتی ہیں انسان کو، جو چیزیں آدمی ایکسپیرئنس کرتا ہے، فیل کرتا ہے یا آبزرو کرتا ہے، اگر وہ سب کے لیے ہوں تو پھر سب کو کھلے عام نظر آنے لگے، اور جو ایکسپیرئنس ایک کو ہوتا ہے وہ ریئرلی کسی دوسرے کو وہی ایکسپیرئنس ہوگا۔ وہ ہر انسان کی روح کی جو کیفیت ہے، اس کی بالیدگی کا جو لیول ہے، اور جو اس کی روح کی کیمسٹری ہے، اور پھر جس قسم کی عبادات میں اور جس قسم کے رویوں میں وہ مبتلا ہے، یہ سارے فیکٹر مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیرئنس کرے گا۔ وہ اس پرٹیکولر آدمی کے لیے پیکیولر ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر خواہ و نصیحت کے رنگ میں دوسروں کو کہے، اگر وہ چیزیں بیان کر دے، تو پھر وہ آئندہ کے سلسلے بند ہو جاتے۔ تو اور دوسری ایک اور بڑی بات ہے، ایک تو مقام جنون کا ہے، دوسرا ادب کا ہے۔ اگر جب آپ رب کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے حضور حاضری دے رہے ہیں، تو وہاں آدمی جنونی ہو جائے، جتنا جنونی ہو جائے گا، جتنا جنون کی حالت میں چلا جائے گا، اتنا ہی بہتر رہے گا۔ وہ تو رب ہے، اسی جنون میں ہی وہ حاصل کرتا ہے رب سے بہت کچھ۔ لیکن دوسرا مقام ادب ہے، تو اس مقام پر جتنا مؤدب ہوگا، جتنا ریسپیکٹفل ہوتا جائے گا، اتنا وہاں سے پاتا جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی پرواہ نہیں کہ کون میرے لیے کس طرح سے ریسپیکٹفل بنا، لیکن رب اس کو بڑی ویلیو دیتا۔ تو اس مقام پر گفتگو کرتے ہوئے واپس آنا، بے شک وہ کسی کے بھلے ہی کی گفتگو کیوں نہ ہو رہی، وہ بھی خلاف ادب ہے میرے نزدیک۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہوٹل سے نکلے اور روانہ ہوئے مسجد کی طرف، تو پھر خاموش رہے انسان اور دل میں درود شریف پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح جب آپ مسجد سے روانہ ہوتے ہیں ہوٹل کے لیے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی جائے، درود شریف پڑھتا ہوا خاموشی سے چلائے، ہوٹل میں آگے کر لے۔ تو یہ گفتگو بھی میرے نزدیک خلاف ادب ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے وہاں مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اشارہ کیا جائے کسی کو۔ تو یہ حاضری کے سلسلے میں ادب بہت غلطی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ افسوس کیا جائے، بلکہ اگر یہ علم میں آ جائے تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں ہوگی، تو اور مزید پھل پاتا ہے بندہ۔ شاید آج آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ میرے ساتھ مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہاں میں آپ کا واقف کیوں نہیں بنتا، وہاں نہ میں کسی کی طرف دیکھتا ہوں، نہ کسی سے گفتگو کرتا ہوں اپنے خاموشی سے۔ وہ آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، بابا صاحب ہوں یا عبد الرحمان صاحب ہوں یا سلطان اقباہو صاحب ہوں، بہت بڑے لوگ ہیں یہ، اور ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی میں ایک فاصلے پہ روکوں، اور وہاں سے میں پیدل ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوسرا، جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یا حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوں، تو بجائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنے خاموشی سے چلوں اور کار میں بیٹھ کے جو مرضی کر لوں۔ یہ بات آج آپ کے پر یہ بھی کھل جائے گی کہ میں جب اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو گاڑی اتنی دور کیوں کھڑی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قبرستان کے جس حصے میں وہ دفن ہے، اس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جس کے باہر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں۔ درمیان میں آپ نے دیکھا ایسے سڑک ہے نا، سڑک کے پار میں ادھر کھڑی کر کے پھر پیدل چل کے جاتا ہوں وہاں سے۔ وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے، میرے مرشد ہیں، تو وہاں تک میں ان سے
ठिकाने तक कभी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। ये बातें शायद काम आ जाए आपके, आप जानते तो हैं, आप इससे ज्यादा जानते हैं, इससे बेहतर जानते हैं, शायद किसी को काम आ जाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है, तो बड़ापन है आपका ये कहते हैं कि यहाँ आके कुछ किसी को सीखने को मिलता है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने किसी को क्या बताना क्या साहब, तो जो दिमाग में आई कैसी बात। बेशक 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 बेशक। तो ये तकवीन, जो ये तकवीन का मसला है, ये इतना खुफिया है, कहीं उसकी कोई एक झलक कहीं हल्की सी दिखाई दे जाए किसी को तो इत्तेफाक होगा वो, वरना इस चीज को बहुत ही पर्दे में रखा जाता है कि ये तकवीन का सिलसिला है क्या, क्योंकि जितना उसकी गहराई में उतरते जाएंगे उतनी ही वो अकल से मावरा होती जाती बात, उस तक अकल पहुंच नहीं पाती कि ये निजाम है क्या। तो जो चीज अकल से मावरा है, जैसे तकदीर के बारे में डिस्कस करने से मना फरमाया, रूह के बारे में मना फरमा दिया, जो जो इसको आप खंगालेंगे तो आदमी परेशान होता है, क्योंकि अकल से बहुत बाहर हो जाता है किस्सा, इसलिए इसके बारे में मना किया। यही हाल तकवीन का है कि तकवीन समझ में नहीं आएगी किसी के कि ये निजाम चलता कैसे है, क्या हो रहा है, तो इसको खुफिया रखा हुआ है। हल्की सी झलक कहीं किसी ने आपको दिखा दी, इसके बारे में किसी को जाहिर करना नहीं चाहिए, और ना जो सही साहिब इल्म है वो जाहिर करते हैं। लेकिन इस राह में जो सही साहिब इल्म है, जैसे मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ कि वली अल्लाह दो झूठों के दरमियान छुपा हुआ होता है। एक तो वो है जो कुछ नहीं है, वो अपने आप को बहुत कुछ जाहिर करता है, और दूसरा वो है जो सब कुछ है, अपने आप को कुछ नहीं जाहिर करता। तो दोनों ही झूठ हैं, तो इन दोनों झूठों के दरमियान लिपटा हुआ वली अल्लाह है। तो साहिब इल्म जो है वो ऐसी बातें कभी जाहिर नहीं करते, बातें वही जाहिर करेगा जो वाकईतन साहिब इल्म नहीं। ये बताइए कि जब आप अपने वालिद साहब के पास जाते थे कि कॉलेज जाते हुए 10 रुपए दे दें, तो उनसे वो 10 रुपए डिमांड करते हुए आपके दिल की कैफियत क्या होती है? एक तो ये खौफ होता है डांट ना पड़ जाए, अपने कसूर याद आते हैं कि अच्छा मैंने फला वक्त ये काम किया था, वालिद को याद है। पैसे मांगने जा रहा हूं तो कहीं पैसे मिलते मिलते उसके जूते न पड़ जाए। तो वालिद के पावरफुल और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होने का एक एहसास रहता है ना, और दूसरा ये भी होता है कि वालिद हैं, देंगे जरूर दे देंगे, चलो 10 नहीं देंगे 5 तो ले ही लूंगा, है ना। यही कैफियत होती है हम सबके, सभी से इससे गुजरे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि वो कैफियत खौफ और उम्मीद की है या नहीं। तो वालिद के साथ अगर हमारा ये रवैया है तो फिर रब है ना? तो इस कैफियत को जो वालिद से पैसे मांगते हुए होती है, वो खौफ और उम्मीद की कैफियत है। तो इसी कैनवस को अगर बड़ा कर लें आप, तो वो रब के बारे में कहा है। देखिए वो तो है रब। तो एक दिन यहीं बैठे हुए मैंने रहमान और रहीम की एक्सप्लेनेशन के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज की थी कि अगर ग्रामर की रूल से देखेंगे तो दोनों लफ्ज एक ही हैं मायने के लिहाज से, रहमान और रहीम दोनों के मायने एक हैं, लेकिन अल्लाह के एट्रीब्यूटरी नामों में ये दोनों मुख्तलिफ आए हैं, दोनों ही नाम मेंशन हुए हैं, रहमान भी और रहीम भी। तो चूंकि वो सिफाती नाम है जो लिखे हैं, 99 में से 98 नाम सिफाती हैं, एक इसमें जात है। तो इसका जब इसको दो नामों में बयान किया गया, रहमान और रहीम अलग-अलग से, तो इसका मतलब ये है कि मायने के लिहाज से तो हम वजन हैं, ये एक ही, लेकिन कहीं पे एक फाइन डिफरेंस कहीं इनका मौजूद है। तो वो मैंने अर्ज किया था कि रहमान वो है जो बगैर मांगे और बगैर किसी को देखे अता करता है,
تو میں یہ کہتا ہوں بغیر دیکھے سے مراد یہ نہیں آنکھیں بند کر کے، مراد یہ ہے کہ بغیر یہ سوچے یا بغیر اس کا لحاظ رکھے کہ کون میرا ماننے والا، کون میرا منکر، اور کون مشرک، اور کون نافرمان، اور کون فرما بردار، وہ سب کو کھلے ہاتھ سے عطا کرتا. تو اس کی بغیر مانگے اور بغیر کسی کا یہ لحاظ رکھے کہ کون کیا ہے، عطا کرنے کی صرف رحمانیت ہے، تو اس لحاظ سے وہ رحمان کہلاتا ہے. اور رحیم وہ ہے جو اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرتا ہے اور جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ صفت کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوگا، وہ اس کو رحیم بناتی ہے. تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو جو کچھ وہ رحمان ہونے کے باورچو آف بینگ رحمان جو کچھ اس نے دینا ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہر کوئی لیتا جائے گا اس سے. تو باورچو آف رحیم جو اس سے مل سکتا ہے وہ نہ مانگ کر ہم محروم کیوں رہ جائیں؟ تو اس کو ناراض کیوں کریں کہ مجھ سے نہیں مانگا گیا؟ تو اس لیے اس سے خوب دل کھول کے مانگیے، لیکن یہ ذرا یاد رہے کہ مانگنے کے لیے بھی ظرف چاہیے. شہنشاہ اکبر بالکل ان پڑھ آدمی تھا، اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، کیونکہ جن حالات میں اس کی پیدائش ہوئی اور اس کا بچپن گزرا، ارلی ایئرز، وہ کوئی زیادہ اچھے حالات کے نہیں تھے. کیونکہ عمر کوٹ کے مقام پر اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہمایوں اس وقت شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کے دوڑ رہا تھا اور شیر شاہ اس کا تعاقب کر رہا تھا. تو اسی کیفیت میں اس کی عمر کوٹ کے مقام پر پیدائش ہوئی. اس کے بعد وہ ایران چلا گیا ہمایوں، اور وہاں جلا وطنی اس نے کاٹی، پھر واپس آیا. تو اس کا بچپن کا دور کیونکہ کوئی زیادہ سیٹلڈ نہیں تھا، تو اس کی تعلیم نہیں ہو سکی. لیکن ہمایوں کا ایک بڑا جاننثار اور جینیس شخص سپہ سالار تھا بیرم خان. تو ہمایوں نے اس کو اس کے زیر تربیت رکھا تھا کہ اس کو تم تمام فنون سکھا دو. تو بیرم خان چونکہ خود جینیس تھا، تو اکبر کی تعلیم و تربیت اس نے کمال کی کر ڈالی تھی. صرف اس کو علم نہیں وہ حاصل کر سکا، لیکن اس کی تربیت بڑی کمال کی ہوئی. اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بڑا ہو کے وہ اکبر اعظم کہلا رہا. اس کے اندر ہزاروں خوبیاں تھیں، خامیاں بھی تھیں یقیناً. وہ خامیاں اس لیے درائیں کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہک گیا. تو جب ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اکبر تخت پہ بیٹھا، بیرم خان اس کا اتالیق مقرر ہوا کیونکہ بہت کم عمر تھا. تو بیرم خان نے شروع کے سال حکومت حضرت بیرم خان ہی نے چلائی، اور بہت وفاداری کے ساتھ چلائی. ورچولی چونکہ کنگ بیرم خان تھا، حکومت جو چلا رہا تھا، تو دربار میں اس کی مخالفت بہت تھی، اور اکبر ناتجربہ کار تھا. درباریوں نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے بیرم خان کے. نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر بیرم خان کے خلاف ہو گیا، اور اکبر نے بیرم خان سے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ کے خرچ پہ آپ حج کرائیے. تو بیرم خان حج کے لیے روانہ ہوا، اور ایز پر پلان گجرات کاٹھیاوار کے علاقے میں رات کو اس پہ حملہ ہوا اور وہ قتل کر دیا گیا. تو اس کے قتل کر دینے کے بعد اکبر کو ہوش آئی کہ میں نے کیا کیا ہے. تو اسے دکھ ہوا اس بات کا. اس کا بیرم خان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحیم خان، وہ بہت چھوٹا تھا. تو اکبر نے اسے اپنے پاس لے لیا اور محل میں اس کی تعلیم و تربیت کروائی. انتہائی اعلیٰ درجے کی ٹیوٹرز اس کو پرووائڈ کیے گئے، اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح جینیس نکلا. تو اس کو خانہ خانہ کا خطاب دیا گیا تھا، عبد الرحیم خانہ خانہ، اگر اب یاد آ جائے گا آپ کو. تو اکبر اس کی عزت کرتا تھا اپنے اس جرم کی وجہ سے زیادہ، لیکن اس میں قابلیت بھی بے پناہ تھی. ایک مہم کے سلسلے میں عبد الرحیم خانہ خانہ کہیں جا رہا تھا، ساتھ ظاہر ہے جلوس اس کا پورا اس کے عہدے کے مطابق چلتا تھا. تو رات کو اس نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. آدھی رات کے بعد اس جنگل میں ایک بہت پیاری آواز گونجی، کیونکہ فارسی میں وہ شعر کہہ رہا تھا، اور فارسی کسی پڑھے لکھے آدمی کے بس کی ہو سکتی، میری نہیں. تو وہ اس کا ایک ہی مجھے کہیں مصرع ٹوٹا پھوٹا یاد رہ گیا ہے
وہ اس کا مصرع یہ تھا کہ منم کے ہر جا رسید خیمہ زد و بارگاہ ساخت، کہ بادشاہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس کا دربار، اس کا خیمہ لگتا ہے اور دربار سج جاتا، یہ اس کا ایک مصرع تھا، منم کے ہر جا رسید خیمہ زد بارگاہ ساخت۔ یہ صدا آدھی رات کو جنگل میں گونجی اور زیادہ اچھی لگی، تو خانہ خانہ نے کہا کہ دیکھو کون ہے یہ، تو سپاہی گئے، جا کے پکڑا ایک صاحب کو، فقیر تھا، تو اس سے کہا کہ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میرا اپنا کلام ہی، تو اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کو انعام میں دی۔ اگلی رات کو پھر وہی آواز گونجی، پھر اس نے ایک تھیلی دے دی، تیسری رات کو پھر وہی آواز اس نے سنائی دی اگلے پاؤں پہ، پھر ایک اشرفی دے دی۔ اب اس کا یہ ہو گیا کہ چوتھی رات کو انتظار کرتا رہا، وہ آواز نہیں آئی، اس نے سپاہیوں کو کہا جاؤ ڈھونڈو وہ فقیر اگر مل جائے، ڈھونڈا نہیں ملا، کہنے لگا کہ فقیر بہت ہی کم ظرف تھا، میری تو 15 منزلیں تھی، میں نے 15 تھیلیاں اشرفیوں کی یہ رکھ لی تھی کہ ہر منزل پر ایک دوں گا، اسے کم ظرف تھا، 3 میں ٹل گیا۔ تو مانگنے کے لیے بھی تو ظرف چاہیے ڈاکٹر صاحب، تو رب سے جب مانگے تو اس فقیر کی طرح مت رہیے کہ 3 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آدمی ٹل جائے، اس سے وہ چیز مانگیے جس سے وہ کراہت نہ کھاتا ہو۔ تو پچھلی ہی شاید نشست میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ سے باہر، جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ان دنوں مدینہ منورہ اس طرح سے واقع تھا کہ قبرستان اس کے باہر تھا، اور داخلہ عام طور پہ قبرستان کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا مدینہ منورہ کی طرف۔ تو وہاں قبرستان میں ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی جس میں کیڑے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بکری کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مری ہوئی بکری ہے اور وہ بھی ایسی کہ گل سڑ گئی ہے، کیڑے چل رہے ہیں، تو اس کو کون لے گا؟ تو فرمایا کہ پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت وہی ہے جو تمہارے نزدیک اس گلی سڑی بکری کے کسی ایک بال کی۔ تو آپ اللہ سے وہ چیز مانگنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں، یا میں یا ہم میں سے ہر آدمی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی، تو ہم اللہ سے وہ چیز کیوں نہ مانگیں جو بہتر ہو، جو اسے بھی پسند آئے، اسے ضرور مانگیے۔ اس سے اس کا رحم مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کی رحمتیں مانگی جا سکتی ہیں، اس سے اس کا فضل مانگا جا سکتا ہے، اس سے بخشش مانگی جا سکتی ہے، اس سے اس کا کرم مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کا قرب مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کی دوستی مانگی جا سکتی ہے، اور پھر اگر اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جانا چاہیں تو اس سے اس کے شایان شان کچھ مانگیے۔ تو اس کے شایان شان تو صرف ایک ہی چیز ہے، وہ خود اس کی اپنی ذات ہے، تو اس سے اس کی اپنی ذات کیوں نہیں مانگ لیتے آپ کہ یا اللہ تو اپنا آپ مجھے عطا فرما دے؟ یہ اس کے شایان شان ہے، کیونکہ اس کے شایان شان بس ایک ہی چیز ہے جو اس کا خود اپنی ذات ہے۔ تو مانگنے تو بہت چیزیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دھیان ادھر جاتا نہیں ہے۔ دیکھیے اردو کا لفظ ہے شایان شان، مطلب یہ ہے کہ جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کے مطابق اس سے کچھ مانگا جائے، تو اس سے میچ کرتی ہوئی تو اس کی اپنی ذات ہی ہے، بس اس کی شان سے مطابقت تو وہی رکھتی ہے۔ دیکھیے رحیم تو خیر میں نے پہلے عرض کر دیا آپ سے، کریم تو وہ ہے جو کرم کرے گا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ شاید یوں آپ کی سمجھ میں آ جائے بات کہ لندن میں ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا، یہ ایسے سوالات میرا خیال ہے کہ یہودی لابی سے فلوٹ ہوتے رہتے ہیں، جس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بھٹکتے رہتے ہیں اور بہکتے رہتے ہیں۔ تو ایک سوال یو کے میں مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا، مجھے خوشی تھی کہ وہ سوال پوچھا۔ ایسے سوالات اگر پوچھے جائیں اور اس کا جواب انہیں مل جائے تو نقصان ہونے کے بجائے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہودی لابی کو ڈیفیٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس قسم کے چبھتے ہوئے بائٹنگ کوسچنز کرنے کے لیے انکریج کیا جائے، تاکہ جو سوالات ان کے ذہن میں آئیں، ان کے ذہن میں ڈالے جائیں، وہ کسی نہ کسی سے پوچھ لیں، اس کا ان کو سیٹسفیکٹری جواب ملے، اور پھر وہ آگے سے مطمئن ہو جائیں گے۔
تو مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا رحیم و کریم بھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے روز بخش دے گا، اور خود ہی کہتے ہیں وہ روز حساب بھی ہے، روز انصاف بھی ہے. تو دونوں میں سے سچ کیا ہے؟ تو یہ سوال بڑا ٹیڑھا تھا کہ جب قیامت کے روز انسان کے اعمال پر انصاف ہوگا تو انصاف کرتے ہوئے رحم اور ظلم دونوں کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا. جب آپ کا عمل رحم اور زیادتی دونوں سے پاک ہو جائے گا تو وہ انصاف کہلائے گا. تو ان کو ایک جواب میں نے پھر یہ دیا تھا کہ قیامت کے روز رب تعالیٰ جب اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو منصف ہوگا، اور وہ انسان کے نامہ اعمال پر بیس کرتا ہوا وہ سب کا انصاف کر دے گا. کسی کے ساتھ رتی برابر زیادتی نہیں ہوگی، اور رتی برابر کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگی، اور بحیثیت منصف کے وہ سزا سنا دے گا. جب وہ فیصلہ کر چکے گا تو پھر اس کی شان کریمی جوش میں آئے گی، اور وہ لوگوں کو معاف کر دے گا، لوگوں کی سزائیں معاف کر دی جائیں گی. کنسیڈریشن بہت سی ہو سکتی ہے کہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کسی نے صرف اس کے نام کی لاج رکھی ہے اور اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے، کسی نے اس کے نام پر جان دے دی ہے. یہ کنسیڈریشن مختلف، یہ تو ایسی مثال سے میں 2-3 کہہ دی تھی. تو ان کنسیڈریشن سے وہ پھر معاف فرمائے گا. تو دونوں ڈیوٹیز وہ بڑی خوبصورتی سے ادا کرے گا، منصف کی بھی اور کریم ہونے کی بھی. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو کریم کا سمجھ آ گیا ہوگا. اور ایک مزے کی چیز جو شاید بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہوگی، شیئر کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہم کہتے ہیں، باقی تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہتے ہیں. تو یہ کرم اللہ وجہہ جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کے ساتھ کس طرح سے آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کریموں کا وید ہر وقت فرماتے تھے دل میں، اس نسبت سے کرم اللہ وجہہ کا آیا ہے. اور اسی طرح جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی انگوٹھی تھی جو پہنی ہوئی تھی اس پر لکھا تھا یا کریموں. کرم اللہ وجہہ کہنے کی وجہ یہ ہے، وہ میں نے شروع میں عرض کی تھی، رب کا معاملہ ذرا سا مختلف ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ تمام چیزوں سے بالا تر ہے، اور اس کی شان ربوبیت ہی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں. وہ گالی دینے والوں کو جو اسے گالی دیتے ہیں معاذ اللہ، ان کی دعائیں سب سے جلدی سنتا ہے. دنیاوی آرام و آسائش سب سے زیادہ انہیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ بھولے سے ہم اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دنیاوی آرام و آسائش بہت بڑی چیز ہے، جبکہ اس کے نزدیک بڑی ہی حقیر چیز ہے. اس کے ساتھ تو جتنا محبت اور پیار میں پاگل ہو جائے گا بندہ، جنون میں جائے گا، اتنا اسے اپنا قریب کرتا جاتا. تو جہاں جنون ہوگا وہاں پہ کوئی پروٹوکول، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اور ادب آداب کام نہیں کرتے. آپ وکالت کے پیشے سے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو پینل کوڈ ہے یہ پاگل آدمیوں پہ اپلیکیبل نہیں. جو آدمی اگر پاگل ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو دفعہ 302 کے تحت پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی، اسے پاگل خانے بھجوایا جا سکتا. ایسے ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو جنون میں جا چکا، ہوش و حواس سے ماورا ہو گیا. شریعت کی پابندی ہر ایک پہ فرض ہے، اور شریعت کی حدود لاگو ہوتی ہیں ہر مسلمان پر، کلمہ کے اوپر. لیکن جو پاگل ہے، ہوش و حواس سے آ رہی ہے، وہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، اس کو درے نہیں مارے جا سکتے، اس کا علاج کیا جائے گا. تو رب کے بارگاہ میں جنون کی ویلیو زیادہ ہے کہ جو اس کے محبت میں پاگل ہوا وہ اتنا ہی اس کے قریب ہو گیا. تو وہاں پروٹوکول اور ادب آداب پیمائنی، وہاں جنون کام آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ ایسی ہے جہاں ادب آداب بے پناہ ہونے چاہیے. وہاں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری شائستگی کے ساتھ بہت مؤدب ہو کے حاضری دی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں فرشتے بھی مؤدب ہیں. شاید 2 یا 3 ہفتے پہلے یہاں ایک ذکر کیا تھا میں نے کہ رب تک پہنچنے کے لیے 2 راستے استعمال ہوتے ہیں، ایک طریقت کا، دوسرا شریعت کا. طریقت کے راستے جو ہیں اس میں ہم پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز کو پکڑتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں، تو وہاں سے ہم پہنچا دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک، اور وہاں سے پھر رب تک پہنچا دیا جاتا ہے. شریعت میں امام شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑتے ہیں اور رب تک پہنچا دیے جاتے ہیں. لیکن شریعت کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے. اتفاق ایسا ہے کہ اسلام اصل میں نام ہے، دوسرا نام ہے ایثار اور قربانی کا. وہ ایثار اور قربانی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، انسان کے ٹائم، اس کا آرام، اس کی خواہشات، ان سب کی قربانی کر کے انسان شریعت پہ عمل پیرا ہو پاتا، جو obviously بڑا دشوار ہے کام. تو اس کو آسان کرنے کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا گیا کہ طریقت کا راستہ اختیار کر لیا جائے. تو طریقت کا راستہ کیا ہے کہ اس میں اس راہ میں انسان ایک شخص کو اپنا استاد مان لیتا ہے اور پھر اس کی زیر نگرانی اپنی تربیت کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ قدم بہ قدم وہ بری چیزیں چھوڑتا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کو اپناتا جاتا ہے کہ شریعت نے ان کا حکم دیا ہے. تو یوں گریجولی ایک شخص کی زیر نگرانی رہ کے جو انسان کا پاؤں پھسلنے کی صورت میں فوراً بازو سے پکڑ کے جھٹکا دیتا ہے کہ غلطی کر رہا، سنبھل جاؤ، تو انسان ایک ایک قدم آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شریعت پہ عمل کر لے. تو یوں وہ رب کا فرما بردار بندہ بن جاتا.